أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رمز قرآن از حسین مختم ز آتش او شعلہ اندوخته نقش الا اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت موسیٰ و فرعون شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت پدید اے صبا اے پیک دور افتادگاں اشک ما برخاک پاکے او رساں دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے یہ سچ ہے کہ اسلام کی پہچان ہے کلمہ کلمے کا نگہبان حسین ابن علی ہے معزز حضرات تاریخ کربلا دا سلسلہ وار بیان آہ کر روز آپ دی خدمت وچ پیش کردا ہے اج ایک کربلا دے گلدستہ حسینی دے اور پھول دا تعارف کروا رہے ہیں جو گلے گلشن کربلا ہے اور دنیا انہوں وفادار دے نام تو یاد کرتی انسان وچ پائی جان والی جو عالی صفات نے انہاں وچ ایک صفت وفا ہے. اگر آپ سمجھ سکو تو اس رنگ سمجھانا
کہ جویں صدیق اکبر تے علی پاک نے نبی پاک نال وفا کیتی ہے، ایویں حضرت عباس نے حسین پاک نال وفا کیتی ہے۔ بھئی تسی جڑے ہونا ساڈا مجمع، تسی ہن اچیاں سراں والے خطیب سن ہو، میرا لہجہ ہے ذرا دھیما جا تے ہولی جا، میں ہولی ہولی کرنا مطلب انج سمجھ لو تسی بارش دیاں دو قسماں نے، ایک موسلا دھار ہوندی ہے تے ایک رم جھم ہوندی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں تے تسی رم جھم نال ہی تشبیہ دے سکتے ہو، موسلا دھار میرے کول ہوندی نہیں، مطلب میں سبحان سبحان اللہ۔ تے میں جدو بیان کرانا جتھے بھی دنیا پوری وچ، میری پہلی ترجیح ہی یہ ہوندی ہے کہ میں اگلی گل تاں کراں جدو پہلی دی بندیاں نو سمجھ آ گئی ہوئے کہ بھئی اس بندے سانو اے گل دس لئی، پھر اگلی کر۔ یہ ایک پرابلم ہوندی ہے کہ مواد بندیاں تک تھوڑا جاندا ہے، لیکن جیڑا جاندا ہے وہ دماغ تے دل دے اندر جاندا ہے۔ اس واسطے ہر گلے راہ رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول دی اپنی خوشبو ہے۔ یہ سارے اہل سنت و جماعت دے عالم نے، تواڈی کمنٹس کی نے یہ دا میں نہیں پتا، چند لوگاں کو سنیا بھی ہے، لیکن عام بندیاں دی رائے کی ہے وہ دا میں نہیں پتا۔ میری رائے اے وے کہ اے جڑا اسی 10 دن دا پروگرام شروع کیتا ہے نا، یہ من بڑا لطف آ رہا ہے، حالانکہ پیسے نہیں آ رہے ہیں جی، نظرانے نہیں آ رہے پر لطف آ رہا ہے۔ وہ نظرانے کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ میں خود کروا رہا، بلکہ میں تے ہن نظرانے ہر روز دینے پوندے، مطلب یہ چکر الٹا چل رہا ہے، پر نظرانے دے رہے ہیں ہر روز۔ جڑے علماء تشریف لے نے انہاں دی خدمت وچ نظرانہ پیش کری دا ہے الحمدللہ۔ تو آپ لے بھی نہیں رہے تو پلیوں دے بھی رہے ہیں، اس دے باوجود لطف آ رہا ہے کہ یار یہ بڑا خوبصورت اسی سلسلہ ہے کہ بڑی لیٹ شروع کیتا ہے، لیکن اللہ کیتا ہے یہ ہو گیا ہے، اللہ فضل فرمائے اور وہ دی مہربانی شامل حال رہے تے پچھلی ساری زندگی دا محرم دا سلسلہ چلتا رہا۔ ہاں جی، اور یہ سال بسال اللہ سانو ترقی دے وے اور زیادہ خدمت دی توفیق دے وے۔ یہ کہ مرکزی جامعہ مسجد نور ہے، مرکزی، تو پھر مرکز کہلوان آستے کچھ قربانیاں بھی دینیاں پوندیاں نے تے کچھ اودا پھر حق حقوق بھی دوجیاں نالوں زیادہ ہوندے۔ الحمدللہ میرے ساتھی جو میری ٹیم ہے، ظاہر ہے ٹیم ورک تو بغیر تے بندہ کوئی کام بھی نہیں کلا کر سکتا، یہ بھی ایک ٹیم ہے الحمدللہ۔ میرے شہر دے، میری مسجد دی انتظامیہ دے میرے ساتھی، انہوں نے مل کے اسی یہ مل کے اس کو الحمدللہ کر رہے ہیں، تو میں تے بڑا راضی ہاں اپنے دل وچ تھانوں دساں، بڑا مطمئن اور بڑا ایزی اور بڑا قلبی راحت محسوس کر رہا کہ اللہ نے سانو یہ توفیق دی جی حضرت۔ تو میں ذرا آرام نال کراں گا لیکن گل تواڈے تک پہنچاواں۔ وفا حضرت عباس، حضرت عباس انہاں دے کئی القاب نے، نام عباس ہے۔ عباس دا معنی ہوندا ہے شیر، لفظ عباس دا کی معنی ہوندا ہے؟ اچھا، حیدر دا معنی بھی شیر ہے، زرغام دا معنی بھی شیر ہے، ابو الحارث دا مطلب بھی شیر ہے، اسد دا معنی بھی شیر ہے، اسامہ دا معنی بھی، یہ سارے عربی تھے۔ اہل لغت نے شیر دے 500 نام لکھے،
انہاں چوں ایک نام ہے عباس۔ اچھا جدو شیر بچہ ہوندا ہے او دا ہور نام ہوندا ہے، جدو جوان ہو جائے ادو ہور نام ہوندا ہے، جدو بڈھا ہو جائے ادو ہور نام ہوندا ہے، جدو چل رہا ہوندا ہے ادو ہور نام ہوندا ہے، جدو دوڑ رہا ہوندا ہے ادو ہور نام ہوندا ہے، جدو شیر حملہ کردا ہے ادو او دی کیفیت دا ہور نام ہوندا ہے، جدو وہ شکار پکڑ لوے ادو او دا ہور نام ہوندا ہے، جدو شکار نو گرا لوے تے او دے اوتے حاوی ہو جائے ادو ہور نام ہوندا ہے۔ غضنفر بھی شیر ہی ہے، سرغام بھی شیر اسد۔ اچھا عباس کس شیر نو سدے نے؟ عباس اس شیر نو سدے نے کہ جنگل سارے شیراں دا اجتماع ہوئے تے جدو او شیر آوے تے دوجے ڈر کے او دی حیبت تو سجے کھبے ہو جان، اس شیر نو عربی وچ عباس سدے نے۔ اور حضرت عباس دا یہ نام مولا علی رکھیا ہے۔ حضرت عباس علمدار اپنی امی فاطمہ ام البنین چوں 4 بھرا سن مولا علی نے، انہیں چوں ایک بھرا دا نام جعفر ہے، جعفر، ایک عبداللہ، ایک عثمان تے ایک عباس، ٹھیک ہے۔ حضرت عباس کا ایک لقب ہے سکائے سکینہ، فقط سکا بھی ہے تو سکائے سکینہ بھی ہے، یعنی آل رسول نو پانی پلان آڑا۔ ایک لقب حضرت عباس کا ابو الفضل بھی کنیت آپ نے، ابو الفضل۔ ایک انہوں دا جو کنیت لقب ہے وہ ہے باب الحوائج، کہ انہوں دے مزار تے کھلو کے اگر دعا کریے تے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ انہوں دا ایک نام ہے لقب قمر بنی ہاشم، قمر بنی، پورے عرب وچ بنی ہاشم سونے آئے کیونکہ رسول اللہ دا خاندان ہے۔ حضرت عباس بنی ہاشم وچ انج سن جی میں ستاریاں وچ چن ہوندا ہے، اس تو انہوں نے آکھیا جاندا ہے قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم دا چن۔ حضرت فاطمہ دا وصال ہویا، مولا علی نے کافی عرصہ شادی نہ فرمائی۔ ایک دن انہوں نے بھائی حضرت عقیل نے کہا کہ یا علی سانو یہ پسند نہیں کہ تہاڈی شادی نہ ہوئے، شادی کرو۔ تو آپ نے فرمایا کسی اچھی عورت دا رشتہ تلاش کرو عرب وچ جنہ دا خاندان چنگا ہوئے، جڑے بہادر اور شجاع لوگ ہوں۔ یہ مٹبران دیاں اپنی اپنی خصوصیات ہوں دی۔ تو بنو کلاب قبیلہ بڑا مشہور سی، وہ دے سردار دی صاحبزادی دا نام سی فاطمہ، اور انہاں دی کنیت سی ام البنین، ام البنین، ام البنین۔ انہاں دا رشتہ مولا علی واسطے پسند ہویا، انہاں رشتہ گیا، انہاں شکر کیتا سبحان اللہ، اتنی بڑی شخصیت دا رشتہ ہے۔ نکاح ہو گیا مولا علی دا، انہاں دا نام سی فاطمہ، کنیت ام البنین، بنین۔ اچھا حضرت عباس پیدا ہوئے، اے جملہ بڑا سننے آڑا، مولا علی جدو پیدا ہوئے نکابے چ، تو انہاں دی امی دا نام بھی فاطمہ سی، مولا علی دی امی دا نام بھی، تو حضرت غازی عباس دی امی دا نام بھی۔ حضرت علی پیدا ہوئے تے انہاں اکھ نہیں کھولی، ماں جی ہوری ویکھیا بھئی پتر تے بڑا سونا ہے پر اکھ نہیں کھولدا، وہ اس گل تو تھوڑے پریشان سن۔
اتو رسول اللہ گھر تشریف لیا ہے تو رسول اللہ فرماندے نے چچی مبارک ہوئے تے حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی دی امی فرماندیاں نے مبارک ہوئے سنیا لیکن ایک پریشانی ہے میرا پتر علی آنکھ نہیں کھولدا حضور فرماندے نے چچی علی ذرا مینوں دیو انہوں نے رسول اللہ نے علی پاک نو اپنی گود اٹھایا تے اپنے منہ چوں لعاب کٹیا او دی کڑتی علی پاک نو دیتی جو ہی رسول اللہ نے اٹھایا تے مولا علی نے دنیا تے آ کے پہلی باری نبی پاک دا منہ تکیا ہے اچھا ہن ذرا سمجھ لے جدوں حضرت عباس پیدا ہوئے حضرت حسن آئے مولا علی آئے بہن آئی ساریاں ویکھیا چایا آنکھ نہیں کھول دے اتو آخر تے مولا حسین آئے بھائی حسن مبارک ہوئے بھائی حسن فرما رہے ہیں مبارک ہوئے لیکن ایک پریشانی ہے عباس آنکھ نہیں کھول دے تو حسین فرما دیں ذرا من دیو حضرت حسین پاک نے عباس پاک نو اونجی اٹھایا ہے جی میں رسول اللہ سرکار نے مولا علی نے اٹھایا سی تو پھر منظر بھی ہوئی ہے جی میں پہلی باری حضرت علی نے حضور دا چہرہ تکیا سی میں پہلی باری حضرت عباس نے اپنے بھرا حسین دا چہرہ تکیا ہے اچھا صرف اتھی بس نہیں صرف اتھی بس نہیں جی میں علی پاک نے ساری زندگی حضور نال وفا کی تھی ایویں عباس نے ساری زندگی حضرت حسین نال وفا کی تھی لیکن ایک فرق مولا علی تے عباس ہے حضرت علی پاک نے پہلی باری دنیا تے آ کے حضور دا چہرہ تکیا ہے لیکن اس تو انہاں تو پہلے رسول اللہ دا وصال ہو گیا عباس کول وکھری شانے وے انہاں آ کے بھی پیڑا حسین نو تکیا ہے دنیا تو شہادت دے وقت بھی آخری ویلے حسین پاک نو تکیا ہے ایک فرق ہے حضرت عباس علمدار انہوں دا قد عام بندیاں نالوں لمبا سی بلکہ بعد مورخین نے لکھا ہے کہ عام گھوڑے تے بہن آتے انہوں دے قدم ایٹھا زمین نو لگ دیا انہوں دا گھوڑا سپیشل ہوندہ وڈا اتنے آپ قداور سن اور مولا حسین انہوں ویک ویک کے راضی ہوتے ہیں بھائی سن تو آپ ویک کے خوش ہوندے سن راضی ہوندے سن حضرت عباس پاک 33 سال عمر ہے حضرت عباس دی جدو وہ کربلا گئے 33 سال ہر وقت حضرت عباس حسین پاک دے نال رہے حالانکہ بھرا وکھرے وکھرے بھی ہوندے رہندے لیکن وہ وکھرے نہیں ہوئے نال ہی رہے اور حضرت حسین نو بھرا نہ سدے جی میں علی پاک نبی پاک نو بھرا نہ سدے ایویں عباس حسین پاک نو بھرا نہ سدے آقا اور اپنے سید اور اپنے مرشد کہہ کے پکارتے کربلا آ گئے حسین پاک نے جدو اپنے 72 سپاہیاں دا علم اٹھایا علم آپ نے علم حضرت عباس کو عطا فرمایا اس وجہ تو انہوں نے علمدار آکھا لیکن اس جگہ سے میں عرض کراں گا کہ علمدار صرف عباس پاک ہی نہیں علمدار مولا علی بھی نہیں علمدار ابو بکر بھی نے علمدار حضرت عمر بھی نے علمدار حضرت سعد بھی نے علمدار حضرت زید بھی نے علمدار حضرت اسامہ بھی نے
علمدار حضرت جعفر تیار بھی نے جنہاں رسول اللہ نے علامت عطا فرمایا. غزوہ موتا چنہ دے دل میں بازو کٹے گئے سن اور انہوں تیار اس کو آکھیا جاندہ ہے کہ ابو ہریرہ فرما دیں کہ اللہ نے انہوں ہتھاں دی جگہ تے 2 پر عطا فرمائے سن جنہ ہے تو جنت وچ پرواز کر دیا ہے. حضرت جعفر تیار رسول اللہ دے چچا زاد بھائی اور علی پاک دے بھرا وڈے بازو تو میں کٹ لیکن انہاں دا تو ان پتہ ہی ہے نہ کوئی علم لاندہ ہے نہ کوئی انہاں دا پنجا لاندہ ہے نہ کوئی انہاں دے بارے کوئی اسی ایسا کام کرتے ہیں. لیکن سنی ایسی الحمدللہ کہہ سکنے ہیں کہ اسی تے نبی پاک دے علامداراں دے بھی نوکراں تے حسین پاک دے علامداراں دے بھی نوکر یا اسی اس تفریق دے قائل نہیں با فلانا علامدار ہے تو فلانا نہیں. جنہاں نو نبی پاک دیتا ہے جنہاں نو علی پاک دیتا ہے جنہاں نو حسین پاک دیتا ہے اسی سارے علامداراں دے نوکر. جی تو کربلا آ گیا. ایک روایت اور بھی ہوندی ہے کہ جڑا علم آپ دے ہاتھ سی وہ علم یزید دے دربار وچ پیش کیتا گیا مال غنیمت وہ بھی دیتا گیا با سی مال اتھو لٹیا ہے آ علم بھی بیچا پورے علم تے تیر لگے ہے تلوار دے نیدے دے اودے اتے وہ کٹیا پھٹیا سی. ایک جگہ سی جتوں قاضی عباس نے مٹھ بری اس جگہ تے کوئی زخم نہ اور لکڑ سلامت آئی. یزید نے پوچھا سی یہ علم اٹھائی کس رکھے تو دسیا گیا کہ یہ علمدار حسین پاک دے بھائی نے جنہ دا نام عباس سی. اس سے کہا بھئی علمدار عباس جیسا برا ہوئے تے کیا بات اے الفضل ما شہیدت بہ العادا فضیلت ہوئے جن دشمن بھی بن گرامی قدر احباب. حضرت عباس وفا اس تو ہے کہ جدو آپ علم لے کے کھڑے ہو گئے تے شمر ذل جوشن شمر لفظ ویسے شمر ہے ایسی شمر بولنے اپنی زبان ہے شمر یہ بھی اس قبیلے دا سی جس قبیلے دی حضرت عباس علمدار دی امی سن. یہ دا قبیلہ بھی وہی سی بنو کلاب یعنی تو وہ پھر قبیلے دے اعتبار نال اپنے آپ کو انہاں دا رشتہ دار سمجھدا شمر. ویسے تے نال ایک اور گل بھی دس دیاں کہ شمر مولا علی دے قریبی ساتھیاں سی. یہ بھی جناب دی خدمت چرچ کر دیاں کہ یہ مولا علی دے جنگ صفین جنگ جمل اور باقی ساریاں جنگاں مولا علی دے نال سی. یہ دے بارے آندا ہے کہ اس نے 21 حجاں کی دیاں حافظ سی قرآن دا شمر اور یہ باقاعدہ روایات موجود ہے کہ جدو کعبے دا غلاف کھڑ کے تے اے اللہ کے دعاواں کردہ تے لوگ طواف روک کے دیاں مناجات اور دعاواں سن دے ہے بکیڈے درد نہ روندا ہے تے دعاواں منگدا ہے. شمر آخر اتنی عبادت گزار بندے نو پرابلم کی ہوئی جدو علی دا ساتھ چھڑیا ہے تے ساری کائنات دا لانتا دا توک اپنے گاڑے چھپا لیا ہے. مطلب یہ ہویا عبادتاں پامے ہون جے دشمنی آلے رسول نال ہوئے تے پھر عبادتاں کام نہیں ہو لیا. اب نو سمجھ آگئی. اس نے ابن زیاد کو سفارش کی تھی کہ 4 نوجوان جڑے نا کربلا وچ. اچھا ایک اور بات سن لینا جدو کربلا دا واقعہ ہویا ہے نا عباس علمدار دی والدہ ام البنین زندہ سن لیکن مدینے سن وہ زندہ سن جو انہوں دی والدہ مولا علی دی بیوی زوجہ زندہ سن لیکن کربلا وے سن کہ انہوں تے بڑھاپا سی اور کربلا مدینے شریف کربلا نہیں سن. اس نے امان نامہ لکھوایا کہ 4 میرے رشتہ دار حسین نال نے میں انہوں لے ہونا اپنے حال تے تسی امان نامہ لے کر. شمر امان نامہ لے کے گیا تو کہا میں عباس نو ملنا ہے اس تو انہوں نے وفادار سر دے نہیں تو انہوں پتہ ہے بندے اڑمی پارٹیاں چھاڑ کے دوجہ پاس سے ہو جاندے فائدہ لاب جائے تسی ویندے ہی ران دیوائر ہو
شمر انہوں نے کہا کہ اے امان نامہ، پانی، کھانا، روٹی، خیمے، محلات، جگیراں، ہر شے دینا، اے تو کی لبنے جدے تو کھلوتا ہے، تیری ساڑی رشتے داری چھاڑ پر آورا۔ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ اگر میرے امام نے مینوں جنگ دی اجازت دیتی ہوندی تے جویں دی تو میں آفر کیتی ہے اتھو تو زندہ نہ جانا، لیکن میرے امام نے جنگ دی پہل کرن تو منع کیتا ہے، اس واسطے اتھو چلا جا، واپس چلا جا۔ اس واسطے دنیا عباس نو وفادار آتا، امام الوفا حضرت عباس۔ پھر 10 محرم دی سویر ہوئی، پانی بند سی، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، میں بالکل مکان دے نیڑے آ گیا، گھبرانا نا۔ سلطان العارفین باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے، 18,000 جو عالم آیا تے او اگے حسین دے مردے، دوبارہ پڑھ سن، لیکن ایک جملہ بول لما پھر دوبارہ پڑھا۔ بندے آتے ہیں 18,000 عالم آئے دا مطلب 18,000 مولوی سی، تے پھر ویکھ لو مولوی تے حسین دے مخالف ہی آئے، اینج بندے آتے۔ پہلی گل عالم دا معنی مولوی نہیں ہوندا، لیکن میں انج نہیں آکھنا، میں انہا جیڑا تسی جاہل ترجمہ کیتی بیٹھے ہو نا او ایران دیو۔ میں کہ من لینے بہو 18,000 مولوی آئے، دیکھے جی داڑیاں لے آئے، میں کہ یہ بھی من لیا داڑیاں لے بھی آئے، مولوی بھی آئے، 18,000 ہی یزید دی فوج جائے تے عالم بھی سارے ہی آئے، من لیا ہے بر سبیل تنزل، من لیا ہے۔ انج ایک تے دسو اکھے کی میں کہ جڑے 72 حسین نال آئے وہ کلین شیب آئے، نہیں سمجھ آئے، اکھے نہیں وہ بھی داڑیاں نہیں آئے، میں کہ جاہل آئے، اکھے نہیں وہ بھی عالم ہی آئے، وہ بھی عالم ہی آئے۔ تو میں کہ بھائی موڑتے روڑا موک گیا، ایتے بھی عالم آئے، ادھے بھی عالم آئے، ہون بھی بڑے عالم نے، جیڑا داڑی آڑا عالم تو ان لب جائے ہوندے تو پوچھ لیا کرو یزید نالے کہ حسین نالے، روڑا کیوں ہے؟ یہ نہیں تسی جھگڑا کیوں کر دیو؟ داڑی تے برا نہ کہو، کیونکہ داڑی تے میرے مرشد حسین دی بھی آئی، بلکہ بخاری شریف وچ روایت بخاری وچ وہی جدو امام پاک دا سر نیزے تے آ گئے تے کوفہ وچ قافلہ جاندا سی پیا تو ہوا چل رہی سی تے داڑھی مولا پاک دی ہلدی پہ آئی تے بھائی صاحب ہوا نال اوہی ہلدی ہے جڑی سیزن والی نہ ہوئے پکی ہوئے، داڑیاں سیزن والیاں بھی با محرم آ گیا دا دے پڑھنا ہے تے کو مہینہ پہنا چھاڑ دیو تجلے چلم لگ گیا گھوڑو تھی آ جائے۔ یہ ساڑیاں سنیاں دیاں حافظانوں تے انہاں دیاں پڑھانا لیانوں عادت ہے، مطلبیاں سننی ہے تھوڑی جی لمبی کر لئی، سنا لئیاں تھوڑی جی اتاں کر چھٹا، جلے پڑھنا ہویا محرم اس لئے تھوڑی جی ہٹھاں کر لئی، جس لئے پڑھ لیا اس لئے تھوڑی جی اتاں کر لئی۔ یہ اور داڑیاں نے جیڑی حسین بادشاہ تے انہاں دے ساتھیاں دیاں داڑیاں آئیاں بھائیہ وہ اصلی داڑیاں۔ ایک بندہ بھی نکی داڑی آڑا یا کلین شیف میرے مولا حسین نال بکھا تے سہی وہ بھی عالم ہی آئے، وہ عالم ہے اصلی، وہ علماء سو آئے جڑے حسین دے مقابلے چ لڑنا چاہتے اور وہ اڑمی نے۔ لیکن الحمدللہ بھائیہ ساڑھے کو تے کسے ستے ہویا بھی پوچھیا با کیڑا مولوی ہے تے اسی آگنا اسی حسینی مولویاں
یزیدی مولوی نہیں، داڑیاں اسی حسین بادشاہ لو ویکھ کے رکھی ہیں جڑیاں ہوا نال ہلدیاں ہیں۔ بھائی جی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اے مسئلہ ہے۔ اتنے کئی بندے مولویاں نال جھگڑا کیتے بیٹھے ہوندے، مولوی تو وہ بھی ہے جی نہ حسین پاک، میں کہ تہاڈی خواب وچ وہ کیوں ہوندے جڑے مولوی حسین نال آئے، تہاڈی خواب وچ وہ کیوں نہیں ظالما ہوندے؟ عزیزاں نے من فرمایا 18,000 جو عالم آیا، عالم مطلب جہان، او اگے حسین دے مردے او جے کچھ کر دے حیا نبی دا تے پانی بند نہ کر دے، کامل دین انہاں دا باہو تے جڑے سر نظرانہ کر دے، بھائی سمجھ آنی چاہیے، بھائی بشیر اکبر بھائی سجنا سمجھ آنی چاہیے میری جان، میرے عزیز میرے دوست۔ جدو سارے شہید ہو گئے، حضرت عباس علمدار اپنے بھرا تے آقا تے مرشد مولا حسین دی بارگاہ وچ آئے، یا ابن رسول اللہ۔ امام پاک دا ایک نام سی یا ابا عبداللہ، اس نام کو بھی یاد کر دیا لوگ، اور ایک ابن رسول اللہ بھی لوگ یاد کر دیا ہے۔ اللہ اجازت دیو میں میدان جہاد وچ جانا ہے، میرے کولو بچیاں دی پیاس نہیں ویکھی جاندی، سرکار میں خیمیاں وچ کھڑا ہونا، چھوٹے بچے پیاس تو روندے، میں اپنی جوانی وینا ادو بچیاں دی پیاس وینا، سرکار مینوں غیرت آندی ہے، اجازت دیو میں جا کے سرکار پانی دا بندوبست کراں۔ میرے حسین پاک نے بھرانو اجازت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عباس علمدار نے گھوڑے تے ایڑ رکھیے، سوار ہوئے نے، شہزادی سکینہ آ کے مشک پیش کی دیئے، چچا پانی لے کے آیا جے، میں انتظار بھی کرنی۔ حضرت سیدہ زینب پاک نے اٹھا لیا شہزادی، خیمیاں وچ کھڑیاں ہو گئی ہیں۔ حضرت عباس نے گھوڑے نو ایڑ لگائی، فرات دے کنارے گئے نے، اس تو عباس نو وفاداراں نے پانی دا بک بھرے آئے، دل دل دے پیاسے آئے، جدو اٹھاں دے قریب لیاندہ دل وچ خیال آیا عباس تیرے مرشد پیاسے نے، جے تو ایتھے پی لیا تو سرکار پیاسے رہے کہ پھر پیار تے نہ ہویا۔ عباس پاک نے ہاتھ کھولے نے، پانی فرات دے سینے تے بہ گیا ہے، اپنے گھوڑے نو راہوار نو فرمان نے پانی پی لے، گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیتا، زبان حال نہ لرد کی دیئے، مولا تسی نہ پیو، میں بھی تواڈے نوکراں پانی نہیں پیے گا۔ اللہ اکبر، کیسے وفادار شخصیات تھے، انہاں دے جانور سن۔ مشک پانی دی بھر لئیے، میں نو اس جگہ تے جان دی سعادت نصیب ہوئی ہے، میں وہ منظر پیدل ٹر کے اے منظر میں پیدل چل کے سارا اس نو محسوس کیتا، اس نو سمجھیا، اور عباس علمدار دے روزے تے کھلو کے میں اے جملے بھی بولن دی سعادت حاصل کیتی جلے توانوں انہوں سنان لگا۔ میرے ساتھی جڑے میرے نال سن بزرگوں نے آکھیا جی عباس پاک دے روزے تے کھلوتے ہوتے چار جملے سناؤ، ساڑیاں اکھاں نم ہو جان۔
میں کہا یار فرمائش تساں چنگی کیتی ہے، آؤ رل کے مڑ تسی بہت میں بولنا، میں اوتھے روزہ پاک دے بالکل وچ بہ کے اے بولن دی سعادت بھی حاصل کیتی تھی۔ گویا عباس پاک خود سن دے پیا ہے۔ عزیزان من، حضرت عباس مشک کے رکھیے ایک ہتھ تلوار ہے، سرکار نے گھوڑے نو ایڑ لا کے حکم دیتا ہے چل خیمیاں وچ۔ جدو چلکار دا سرکار دا گھوڑا چلے آئے، پیچھے فرات ہے، اگے 22,000 دے لشکر دا گھیرا ہے۔ عباس پاک پانی نہ لے جا سکنے، انہاں دی ڈیوٹی ہے۔ عباس پانی لے جانا چاہتے نے، انہاں دی ڈیوٹی ہے۔ لشکر والے نے حکمت عملیے بنائیے، جیڑے بازو وچ عباس دی مشکیں ہیں اس بازو تے حملہ کرو، تلوار والے پاسے نہ جایا جے۔ کچھ ایدے ہو گئے، کچھ ایدے ہو گئے۔ حضرت عباس علمدار دا او بازو جی دے وچ مشکائی، ایک ظالم نے تلوار ماری تے بازو گر گیا، ایک بازو ایک جاتے ہن بھی نشان بنیا ہے، ایتھے گریا ہے، سرکار دا بازو گریا ہے۔ بندے دا بازو گر جائے بھائی صاحب، بندے نو خوف بازو دا ہوندہ ہے، دھیان بازو ہوندہ ہے، پر علمدار تو قربان جاوا بازو نہیں اٹھایا، مشک اٹھائیے، تلوار چھوڑیے، پھر اٹھا لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں قربان جاوا میرے سجنوں میرے عزیزوں، سرکار نے پھر مشک اٹھائی اور آپ چل پہنے۔ ایس بھائی تھلے بٹھاؤ، تھلے بہ جائے، تھلے بہ جائے، تھلے بہ جائے، توجہ ہے بھائی صاحب۔ عزیزان من و گرامی قدر سنگیو، بھائی میرے الساری توجہ فرمانا، میرے الساری توجہ فرمانا۔ سرکار نے پھر مشک اٹھا لئیے، ایک بازو کٹ گیا ہے، دوجے نال مشک اٹھائیے، گھوڑے نو مڑ حکم دیتا ہے ذرا تیز چل، میں رسول اللہ دیاں دیاں نو پانی پیش کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ظالمہ ویکھیا عباس کو ہتھیار کوئی نہیں، دلیر ہو گئے، دوجا بازو بھی وار کر کے بار بار کٹ کے تھلے گر گیا، ایک بازو ایک جاتے، دوجا بازو دوجی جاتے، پر میں عباس تو قربان جاوا جنہیں بازو نہیں اٹھایا، پھر بھی مشک اٹھا کے اپنے منہ نال سینے دے نال رکھ کے گھوڑے دی دین تے لیٹ گئے۔ کوفیاں نے گھیر لے آئے، بھائیا اس بڑے منظرے بنے آئے، ادو علی دا شیر گھریا ہویا ہے۔ اللہ اکبر، ادو بین خیمے چکھلو کے اڑیک دی پئیے۔ شاعر نے کیا کمال دا جملہ بولے ہے، ایک اکلا شیر علی دا، دشمن سجے کھبے، خیمے وچوں بی بی زینب پئی ویر عباس نو سدے، آ جاوے ویرا، آ جاوے ویرا، اسی پانی پی پی رجے۔ عزیزان دی وقار، حضرت عباس مشک دے اتے لیٹے ہوئے نے، لیکن کوفیہ نے کیا ہون عباس نو کچھ نہ آکھو، تیرہ نال مشک چھلنی کر دیو۔ مشک وال تیر آ رہے ہیں، عباس اپنا وجود اگے کر دینے، مشک بچان دینے، انشاءاللہ پانی خیمیاں تک ٹر جائے۔ اللہ اکبر، پورے جسم اقدس تیرہ نال چھلنی ہویا، عباس نڈھال ہو گئے، کچھ تیر مشک چپار ہوئے۔ حضرت عباس سرکار آپ دی مشک دا پانی کربلا دی ریت تے گریا، ہن چوتھی واری گھوڑے نو فرما دے، گھوڑیا رک جا، ہن خیمیاں وچ نہیں جانا۔ اللہ اکبر، شاعر کہندا ہے جگر والو ذرا اسی مرتضیٰ کے لال کو دیکھو، ذرا خیموں
کے اندر مصطفیٰ کی آل کو دیکھو. عباس رک گئے، گھوڑا رک گیا، ظالم دلیر ہوئے انہاں زخمی کر کے جدو عباس پاک نو زمین تے گرا لیا ہے. ایک آواز ماریے مولا حسین ایک باری اپنے چہرے دا دیدار کراؤ. حضرت حسین بادشاہ نے بھرائی ہوندے نے، ایک بازو ایک تھان تو چکے ہے، دوجا بازو دوجی تھان تو چکے ہے. بھرا دے وجود دے نال لا کے بھائی نو اپنی گود چ رکھے ہے، چہرے تو زلفاں اٹھا کے گرد صاف کر کے حسین فرماند نے عباس کوئی آخری خواہش ہے ہی تے بول. حضرت عباس عرض کردنے مولا ایکو خواہش ہے. فرمایا کی؟ عرض کردنے سونیا ساریاں نو چک کے خیمیاں وچ لے گئے ہو، مینو خیمیاں وچ نہ لی جایا جے ایتھے ہی رہن دیا جے. عباس تیری خواہش منظور ہے پر وجہ تے دسی جا. واہ وفادار عباس فرماندے نے مولا آقا ذاتیاں پیالہ پھڑ کے انتظار کر دیا ہون گیا، میں خالی گیا کیڑے منہ نال جاواں گا، مینوں نہ لے جاؤ ایتھے ہی رہن دیو، میں حشر نو حوض کوثر لے کے ہی پیش ہوواں گا. حضرت عباس نمدار اپنے برا دی جھوڑی اچ دم توڑے ہے، رتبہ شہادت نوش فرمایا ہے. بعد روایات چھ لفظ بھی موجود نہیں کہ میرے مولا حسین نے فرمایا عباس برا جان لگائیں ایک خواہش تے پوری کی تھی. عزیزان من عباس فرمانے نے مولا حکم کرو. فرمایا ساری زندگی بھرا نہیں واقعہ آقا ہی آندہ رہے ہیں، مرشدی آندہ رہے ہیں، جاندی واری ایک واری بھرا تے آکھ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عباس کردنے مولا ماں ام البنین دے گھر جمعہ اس دن دا سبق پڑھان دی رہی ہے. علی دیا پتران دا تو نال بھرا ضرور ہے پر زہرہ دے بچیاں دا نوکر بن کے روی بھرا نہ کہلائی. مولا تیرے نوکران دی شان بڑی ہے، مولا تیرے نوکران دا مقام بڑا ہے. میری ماں میں نے حکم دیتا ہے حسین دا بھرا نہیں حسین دا نوکر بنی. تو بیچاندہ ہے جدو بھرار رخصت ہویا تے میرے مولا حسین ٹرے ایک جملہ بولیا فرماندن الان آن کا سرت زاری ہون میری کمر ٹوٹ گئی. آیا الان آن کا سرت زاری ہائے میری کمر ٹوٹ گئی. میرے مولا حسین نہیں دنیا دے ہر بھرا نو انجی لگتا ہے میرا بھرا میری پشتے، میرا بھرا میرے بازو نے، میرا بھرا میری کمرے. اور مڑ بھرا عباس جیسا وفادار ہوئے کہ بھائی صاحب حسین بادشاہ نوی ناز. میں کربلا شریف حاضر ہویا، کربلا شریف دے اندر حسین بادشاہ دی قبر پانی دے اندر ہے. حالانکہ چاروں طرف ریتلا میدان ہے، ریتلا علاقہ ہے، لیکن عباس پاک دی مدار دے چاروں طرف پانی ہے. اس نو ستن سرداب، نہ پانی بدبودار ہے نہ پانی خراب ہے. آپ دی مدار دے چاروں طرف ہر ویلے پانی طواف کردا ہے جویں حاجی کعبے دا طواف کردے نے. اور دنیا والیاں نو سبق دیندا ہے اے پانی دے پیاسے نہیں، پانی انہاں دا طلبگار ہے. حکم ہے جسی مالک دا دینا. سجنوں اور ساتھیوں اللہ تعالیٰ تو انو آل رسول دا پیار دیتا ہے، محبت دیتی ہے. روز سن دے ہو، روز آن دے ہو، اللہ تو انو اجر عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میرے مولا کریم اپنے محبوب دا صدقہ ہمیں دنیا میں کوئی غم نہ ہو پر غم حسین ہمارے دل سے کبھی کم نہ ہو. میرے مولا اپنے محبوب دی آل پاک دا صدقہ ساڑھے سارے انت راضی ہو جا.
ساڑھے ساریاں تے کرم فرما دے، ساڑھے ساریاں تے خیر فرما دے، رحمت فرما دے یا اللہ سانو ساریاں نو دین اور دنیا دیا بھلائیاں نصیب فرما دے، حضور دی آل دا محب بنا دے، حضور دے صحابہ دا تابع دار بنا دے، نبی پاک سرکار دی آل نال وفا کرنے والا بنا دے یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ جڑے بچے دن رات خدمت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، انہوں اجر عظیم اور جزائے خیر نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ